वमलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मादिल जुदी वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, आज 24 रमज़ान इंशाअल्लाह कुछ घंटे के बाद इंशाअल्लाह पूरे हो जाएंगे। 4, 5 या 6 दिन का अब वक्त बचा है। उसके बाद उन्हीं लोगों से मुलाकात होगी जो हमारे बेचारे पाबंदी के साथ नमाज पढ़ते हैं। अब इन लोगों से मुलाकात होना तो बहुत मुश्किल काम है। ये बड़े कीमती लोग हैं, बड़ी मुश्किल से इन्होंने टाइम दे दिया। रमज़ान में हम बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं हज़रात का कि इन्होंने बड़ा कीमती टाइम दिया, अपना शुक्रिया अदा कर सकते हैं इन लोगों का तो अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों साहब, हाँ आप ही लोग रह जाओगे, आपसे रोज़ाना मुलाकात होती है। तो नमाज का सिलसिला चल रहा था। इतने दिन हम आपको बता रहे थे कि हमें अपने आप को, अपनी नमाजों को दुरुस्त करना, सही करना। जब नमाजें सही होंगी तो उसका हमें अच्छा अजर मिलेगा, समझे आप। अब नमाजें सही कैसी होंगी? या तो आप पढ़े लिखे हैं, आप जानकार हैं, उर्दू से भी वाकिफ है, हिंदू भी पढ़े लिखे हैं, या आप जो है अंग्रेजी भी पढ़े लिखे हैं, तो किताबों के जरिए से आप पढ़ के जो है अपनी नमाज को दुरुस्त कर सकते हैं। यही तो हो सकता है। अगर आप बगैर पढ़े लिखे हैं तो आप इमाम के पास बैठे, इमाम की तकरीर सुने, आलिम की तकरीर सुने, सही होगी। और जब ये दोनों चीजें अगर आप नहीं करेंगे, ना इमाम के पास बैठते ना आलिम के पास बैठते, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी आप नमाज का तरीका हासिल नहीं करते, तो आपकी नमाज दुरुस्त और सही नहीं होगी। अगर दोनों चीजों से आप खाली हो गए हैं। अब आप ये देखें, कुरान पाक बिस्मिल्लाह शरीफ की बे से लेकर सूरह नास की सीन तक पूरा कुरान आप लाइन ब लाइन, लफ्ज ब लफ्ज पढ़िए। आप नास की सीन तक पहुंच जाइए, मगर आपको अल्लाह जल्ला शानहू का ये हुक्म तो मिलेगा कि नमाज तुम पर फर्ज है, नमाज पढ़ो। कहीं आपको तफसील से नहीं मिलेगा, समझे आप, कहीं नहीं मिलेगा आपको तफसील। ये मिलेगा कि आप सजदा करिए, ये भी है कि आप रुकू करिए, ये भी है कायदा करिए। अलग अलग तरीके, अलग अलग मकाम पर जो है ये बताया गया है। लेकिन कैसे पढ़िए ये आपको कुरान में नहीं मिलेगा। ये कैसे पता हुआ? जो कुरान हुजूर के ऊपर नाजिल हुआ, उस कुरान को हुजूर ने समझा, जो हुजूर के ऊपर नाजिल हुआ, उस कुरान की तालीम को हुजूर ने अपने सहाबा पर आम किया, सहाबा किराम को बताया। जब नमाज का कानून लागू हुआ, नमाज का तोहफा हुजूर को मिला, तो हुजूर ने सबसे पहले नमाज अदा करके दिखाई। हुजूर ने पहले अदा किया और सहाबा से कहा मुझे देखो कि मैं नमाज कैसे पढ़ रहा हूँ। क्या फरमाया सहाबा से? अबू बकर मुझे देखो, उमर मुझे देखो, उस्मान देखो, अली देखो, मैं नमाज कैसे पढ़ रहा हूँ देखो। जैसा मैं पढ़ रहा हूँ वैसे ही करने की कोशिश करो। हुजूर ने फरमाया जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे ही करने की कोशिश करो। हुजूर जैसे खड़े हुए, सहाबा ने उसी को नकल किया, समझे आप। हुजूर ने जैसा रुकू किया, सहाबा ने उसी रुकू की नकल की। हुजूर ने जैसा कयाम किया, जैसा सजदा किया, वैसे ही सहाबा ने उस सजदे की नकल फरमाई, समझे आप। जैसा हुजूर करते चले गए, सहाबा वैसे ही करते चले गए। हुजूर के बाद वो तरीका सहाबा किराम तक आ गया। अब सहाबा ने उस तरीके को आगे बढ़ाया तो ताबईन तक आया। ताबईन की जमात ने सहाबा के तरीके को नकल किया, वो नकल आगे बढ़ी तो तबे ताबईन तक आ गई है। उनसे आगे बढ़ी तो औलियाए कामिलीन तक आ गई, उनसे आगे बढ़ी तो उलमाए अहले सुन्नत और आज के ईमान वालों तक आ गई है। तो हमें जरूरत इस बात की है कि हम अपनी उस तारीख को उठा करके देखें। असलाफ का जो तरीका है, जो रविश है, उसको हम देखें कि हमारे असलाफ ने नमाज कैसे पढ़ी है। अल्लाह की बारगाह में सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल क्या है? अदब है। क्या है? अदब क्या है? अदब है ना। बुजुर्गों का अदब ही तो किया जाता है। अपने बड़ों का अदब आप करेंगे तो बड़ा आपको पसंद करेगा, और अगर बेअदबी करेंगे, गुस्ताखी करेंगे, तो बड़ा आपको पसंद नहीं करेगा, आप अपनी नजरों से गिरा देगा। अल्लाह कितना बड़ा है। दुनिया के बुजुर्ग तो बुजुर्ग हैं ही, दुनिया के बड़े तो बड़े हैं ही, मगर अल्लाह कितना बड़ा है। क्या उसकी बड़ाई की कोई हद है? जहां तमाम तारीफें खत्म होती हैं
وہاں سے اللہ جل شانہ کی تعریف کا آغاز ہوتا ہے. اللہ اتنا بڑا. اچھا ہے کتنا بڑا؟ ایک لفظ ہے اذان میں، آپ بولتے اللہ اکبر، اللہ اکبر. جب آپ اس لفظ کو پڑھیں گے اللہ اکبر تو معنی کیا ہے کہ اللہ بہت بڑا ہے. اب کتنا بڑا ہے؟ ایک آدمی بالکل فقیر ہے، محتاج ہے، 50 روپے روز بھی نہیں کما پاتا، یا بیمار ہے، لاغر ہے، کمزور ہے، کوئی حیثیت نہیں، ایسی محلے میں کہتا ہے، وہ کہہ رہا اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے. ایک آدمی اس سے لیول میں تھوڑا اونچا ہے، وہ کہہ رہا اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے. ایک آدمی اس سے بھی اونچا لیول کا ہے، وہ کہہ رہا اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے. ایک آدمی ٹھیکیدار ہے، وہ بھی کہہ رہا اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے. ایک آدمی بہت زیادہ پڑھا لکھا وی آئی پی ماڈرن قسم کا آدمی، وہ بھی کہہ رہا اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے. بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے تاجر، بڑے بڑے معلومات رکھنے والے، بڑے بڑے ٹھیکیدار ہیں، بڑے بڑے آئی پی ایس، او پی ایس، اور جو ہے ڈاکٹر، انجینئر، فلاسفر، مینیجر، بڑے بڑے لوگ بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ اکبر. مسجد کا امام بھی، مسجد کا حافظ بھی، مسجد کا قاری بھی، مسجد کا عالم بھی، مفتی بھی، محدث بھی، مصنف بھی، مجدد بھی، یہ سب کے سب اگر سب کچھ کہہ رہے ہیں تو اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے. چھوٹے سے چھوٹا لے کر کے بڑے سے بڑا تک کیا کہہ رہا؟ اللہ بہت بڑا ہے، جس کا معنی یہ ہوتا ہے اللہ بہت بڑا ہے. اب اللہ بہت بڑا ہے، کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا ہے؟ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت کتنا بڑا؟ کوئی حد تو ہوگی؟ کہ نہیں، کوئی حد نہیں ہے، وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کی بڑائی کی کوئی حد ہی نہیں ہے. وہ اتنا بڑا ہے کوئی حد اس کی بڑائی کی؟ نہیں نا، نہیں، کوئی حد نہیں. تو قرآن پاک میں آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی. فرضیت کا اعلان ہوگا، نماز فرض ہے. سجدہ آپ کو بتایا جائے گا سجدہ کروں، رکوع کے بارے میں حکم ہے رکوع کروں، قیام کے بارے میں حکم ہے قیام کروں. نماز کا کہا گیا واقعی مصلی نماز قائم کرو. مگر نماز کیسے پڑھو یہ حضور نے بتایا اور حضور سے صحابہ تک آیا. تو اس کے دو ہی طریقے تو نکلتے ہیں، دو ہی راستے تو نکل لیں. یا تو یہ ہے کہ عالم کی سنو، اس سے طریقہ پوچھو، یا پڑھے لکھے ہو آپ تو آپ کتابوں کے ذریعے اپنی نماز درست کرو. تو نہ تو کتابوں کے ذریعے نماز کرنا درست آپ کر رہے ہیں اس کے ذریعے، اور نہ عالم کے پاس بیٹھ رہے ہیں، نہ کسی امام کے پاس بیٹھ رہے ہیں جو آپ کی نماز درست ہو. جب نماز آپ کی درست نہیں ہوگی، صحیح نہیں ہوگی، آپ اپنا قیمتی ٹائم دے رہے ہیں، جو بھی آپ کا ٹائم یہ لگ رہا ہے 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، 25 منٹ جو آپ دے رہے ہو، کام چھوڑ کر کے آ رہے ہو، اور وہ نماز آپ کی اگر پوری صحیح طریقے سے ادا نہ ہو تو کیا آپ کو اس کا کچھ اجر ملے گا؟ کچھ منتانہ ملے گا آپ کو؟ میں پورے رمضان آپ کو یہی سمجھاتا چلا رہا ہوں کہ اپنی نمازیں درست کریے. ہاتھ کہاں باندھنا ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اس کے بعد آپ کو ہاتھ کیسے اٹھانا ہے وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. آپ کو رکوع میں جانا ہے تو کتنا جھکنا ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے. رکوع سے کھڑا ہونا ہے تو کتنا سیدھا کھڑا ہونا ہے، کتنی دیر کے بعد سجدے میں جانا، یہ بات آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اور جب آپ اس کے بعد سجدے میں جائیں گے تو سجدے میں آپ کی نگاہ کہاں پر ہونا چاہیے، کون کون چیز لگنا چاہیے، پہلے کون سی چیز جائے گی، پہلے کون سی چیز لگے گی، پہلے اٹھیں گے تو کون سی چیز اٹھے گی، یہ تمام چیزیں آپ کو جو ہے پتہ ہونا چاہیے. اس کے بعد ایک سجدے کے کرنے کے بعد دوسرا سجدہ آپ کتنا وقفہ کر کے کریں گے وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اس کے بعد قاعدے میں بیٹھیں گے تو آپ کی نگاہ کہاں پر ہونا چاہیے، آپ کی سوچ و فکر کہاں ہونا چاہیے. یہ تمام چیزیں جب تک آپ کو معلوم نہیں ہوں گی تب تک آپ کی نماز درست اور صحیح نہیں ہوگی. اب یہ آپ خود فیصلہ کریں، یہ چیز آپ ہی کو تھوڑی بتا رہا ہوں. دیکھو عام طور سے جو بات بتائی جاتی ہے حضور کا طریقہ ہے، سبحان اللہ. یہ جب حضور کسی صحابی کے اندر کوئی غلطی دیکھتے تھے نا تو حضور جو ہے واز فرماتے تھے. کیا فرماتے تھے؟ واز کے معنی تقریر ہے. حضور واز فرماتے تھے تو اس واز کے دوران، تقریر کے دوران، گفتگو اور بات چیت کے دوران جو مخاطبہ فرماتے تھے صحابہ سے، اس دوران آپ ان غلطیوں پر نظر ڈالتے تھے تو جس کے اندر جو غلطی ہوتی تھی اندر ہی اندر وہ اپنی غلطی کو سدھار لیا کرتا تھا. سمجھا؟ اب کس کے اندر کیا کیا غلطی ہے ایک ایک کر کے اگر بتایا جائے گا تو آدمی یہ بھی سمجھے گا میری بے عزتی ہو رہی، نشانہ بنا رہے ہیں، تنقید کر رہے ہیں، مجھے جو ہے سامنے رکھ لیا ہے، سب کے سامنے میری بے عزتی کر دی. مگر نہ، حضور کا طریقہ یہ ہے کہ کھڑے ہو جاؤ اور ان غلطیوں کو جو ہے جو لوگ بیٹھے ہوئے ان کے سامنے بیان کر دو. جس کی غلطی ہوگی غلطی بھی دور ہو جائے گی اور تمہاری بات بھی ان تک پہنچ جائے گی. لیکن ہم اس پر بھی جو ہے غور کرنے کے لیے تیار نہیں. ہم غور نہیں کر رہے ہیں، سنتے ہیں مگر اس کان سے سنی اور اس کان سے نکال دی. تو میرے بھائیوں اب کتنا ٹائم بچا ہے؟ کتنے لوگ ہوں گے جن سے روزانہ میری ملاقات ہو رہی، اور جن سے ملاقات ہو رہی ہے الحمدللہ وہ تو نماز پڑھ ہی رہے اور صحیح کرنے کے لیے بھی کوشش کر رہے ہیں. وہ تو کر ہی رہے الحمدللہ، کیونکہ ان کو دل میں نماز کی محبت ہے اور وہ چاہ بھی رہے
حضرت ہماری غلطی ذرا دور کرا دیے, ہم نماز تو پڑھ رہے مگر ہمیں لگ رہا ہے اس کو فکر ہے. بتانا تو انہیں ہے کہ جن سے ملاقات نہیں ہو پاتی, سال بھر تک جن سے ملاقات نہیں ہوگی, بتانا تو مقصد انہیں کو ہے, اور وہی لوگ چلے جا رہے ہیں, انہیں کو زیادہ کام ہے. تو کیا کریں گے بتائیں کسی بنا؟ پھر میدان قیامت میں, کل میدان حشر میں آپ اللہ کے حضور پیش کی جاؤ گے, جو لوگ تو یہ کہہ دو گے کہ ہم مسجد پہ تو گئے تھے نماز پڑھنے کے لیے, اے میرے پروردگار مسجد پہ تو گئے تھے ہم نماز پڑھنے کے لیے, نماز بھی ہم نے پڑھی تھی, کہ یہ بتاؤ نماز صحیح ہے؟ نماز صحیح کی, رکوع صحیح کیا, کرتے تو تھے, تو تم نے صحیح کرنے کی کوشش نہیں کی. وہ جو بتاتا تھا اس کے بتانے پر تم نے عمل نہیں کیا, تم نے اپنی نماز صحیح نہیں کی, درست نہیں کی. ایسی نمازوں میں کیا ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں ایسی عبادتیں ان کے منہ پہ مار دی جائیں گی. کہاں ماری جائیں گی؟ کوئی ثواب نہیں دیا جائے گا, خالی ہو جائے گا پورا بالکل کاغذ, کچھ نماز نہیں لکھی ہوگی, کوئی عمل نہیں لکھا ہوا ہوگا, اس لیے کہ یہ نمازیں تو تم نے دکھاوے کے لیے پڑھی تھی, ریاکاری تھی, مکاری تھی. یہ تو نام و نمود اور شہرت کے لیے تم نے پڑھی تھی کہ مسجد کے باہر نکلو تو لوگ کہیں کہ نمازی آ گئے, یہی تو کہیں گے. اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں جب آپ پیش کی جاؤ گی تو اللہ یہی کہے گا, یہ نمازیں تم نے دکھاوے کے لیے پڑھی ہے. نمازیں تو وہ ہوا کرتی ہے کہ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے, اور اللہ راضی کیسے ہوگا؟ جب اس کی بارگاہ میں ادب ہوگا. مجھے بتائیے آپ, نماز کی کتنے طریقے نکل آئے, نماز کی کتنے طریقے نکل آئے آپ کو دیکھ رہے ہیں, کیا ان طریقوں سے نماز ہو رہی ہے؟ ادب کا طریقہ, سب سے زیادہ ادب کا طریقہ اگر نمازی کوئی ہے, اور سب سے زیادہ ادب طریقہ نماز کا اگر کسی کے پاس ہے تو حضور کے سچے غلام کے پاس ہے. حضور کا جو سچا غلام ہے نا, نماز کا صحیح طریقہ وہی جانتا ہے اور وہی پتہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اگر حضور کے ہم سچے غلام ہیں, مانا بالکل صحیح, اگر آپ کو صحیح محبت ہے حضور سے, سچی غلامی اگر حضور کے پاس, حضور کی غلامی اگر آپ کے پاس ہے, تو آپ اپنی نمازوں کو درست کریے, اپنی نمازوں کو صحیح کریے. جب آپ اپنی نمازوں کو صحیح کر لیں گے, درست کر لیں گے, عام طور سے کھڑے ہو کر کے میں آپ کو اس تمام طریقے سے بتا نہیں سکتا ہوں کتنا ٹائم آپ کا لگے. آپ تو کہیں گے مولانا صاحب کھڑے ہو گئے, کتاب کھول دی پوری, آپ پتہ نہیں کب تک پڑھیں گے. تو اس کے لیے آپ کو ٹائم نکالنا پڑے گا. میں آپ کو ٹائم دے رہا ہوں, نہیں دے رہا ہوں, اور روزے میں ٹائم دے رہا ہوں. میں روزے میں ہر آدمی چاہتا ہے کہ آرام کریں, میری بھی طبیعت ہوتی ہے کہ میں بھی آرام کروں, مگر کیا بات ہے, میرا ایک جذبہ ہے آپ کو صحیح کرنے کا, آپ کی نمازیں صحیح کرنے کا, آپ کی نمازیں درست کرنے کا. فائدہ میرا بھی ہے, ایسا نہیں کہ میں آپ کھڑا ہو جا رہا ہوں تو میرا فائدہ ہے. اگر آپ کی ایک کی بھی نماز صحیح ہو گئی تو اس کا فائدہ مجھے بھی بہت بڑا. نماز پڑھ لیں گے تو اس کا ثواب مجھے بھی ملے گا, آپ کو بھی ملے گا, اور یہ جتنے بیٹھے ہیں اس کا ثواب سب کے حق میں چلا جائے. تو آپ اپنی نمازوں کو درست کریں. آپ خالی ٹائم میں آیا کریں, بیٹھا کریں, نمازوں میں آئے, کبھی کوئی مسئلہ پوچھ لیا, کبھی نماز کا طریقہ پوچھ لیا, کبھی صلاح یاد کر لی, کبھی سورہ فاتحہ یاد کر لی, کبھی سورہ اخلاص یاد کر لی, کبھی سورہ فلق یاد کر لی, کبھی سورہ ناس یاد کر لی. آپ کوشش تو کریے, جب کوشش نہیں کریں گے تو یاد کیا ہوگی آپ کو؟ پھر اللہ کے حضور آپ کہہ دیں گے ہے کوئی بتانے والا نہیں تھا. اس دن کوئی رشوت کا معاملہ تھوڑی ہوگا, کوئی دین لین کا معاملہ تھوڑی ہوگا کہ دین لے کے چھوٹ جاؤ گے, اور یہ بھی نہیں ہوگا. زبان بیٹھا نہیں, بتایا گیا, عالم بتاتا تھا, امام بتاتا تھا, مگر سنا نہیں, صحیح نہیں کیا, بغیر صحیح کرے ہوئے نکل جاتا تھا. کان تک آواز پہنچتی تھی مگر یہ اس کان سے سنتا تھا, اس کان سے نکال دیتا تھا. اللہ کی بارگاہ سے اعلان ہوگا, لے جاؤ اس کو, اس نے مکاری کی, جھوٹ بولا ہے, اس نے ریاکاری کی, دکھاوا کیا ہے, نمازیں نہیں پڑھی بلکہ دنیا کے دکھاوے کے لیے عبادت کرتا تھا. اس کی ساری نمازیں اس کے منہ پہ مار دو. جو اس دن مار دی جائیں گی نمازیں, ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ کہاں ہوگا ٹھکانہ؟ جہنم ہوگا ٹھکانہ, جہنم. جنت کی میٹھی میٹھی باتیں بہت کرتے ہیں, بڑی میٹھی میٹھی. جنت تو ہے تو ہمارے لیے, حضور کے غلاموں کے لیے جنت ہے, مگر ان غلاموں کے لیے جو حضور کی سچی غلامی کرتے ہیں, جو حضور کے سچے غلام ہیں, حضور کی اداؤں سے پیار کرتے ہیں, حضور جن عملوں سے پیار کرتے تھے ان عملوں سے پیار کرتے ہیں, اسی کو جو سچا غلام کہتے ہیں کہ جس سے محبت کرتا ہو اس کی اداؤں سے بھی اسے محبت ہونا چاہیے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی نمازیں صحیح اور درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیے آج بھی شب قدر آئے گی, آج تیسری شب قدر ہے, 25ویں رات آئے گی, آج 21ویں 23ویں اور آج 25ویں آئے گی. یہ تیسری شب قدر ہے. 5 شب قدر آئیں گی. علماء نے لکھا ہے کہ آخری عشرہ جو رمضان کا ہوتا ہے اس کی طاق راتوں میں تم شب قدر تلاش کرو. سمجھا؟ تو اتفاق الگ, یہ الگ بات ہے کہ زیادہ تر علماء کا اتفاق جو ہے
وہ 27 पर है, मगर ये भी शब कद्र है। शब कद्र से फायदा क्या उठाना है? जिन लोगों की क़ज़ाए उम्री नमाजें हैं, टाइम नहीं मिल पाता है, अब ये रमजान की रातें हैं, इस रातों में जाग लोगे, अल्लाह सवाब अता फरमाएगा। है? अगर 1 घंटा 2 घंटा आपने मस्जिद में आ गए या घर पे आ गए और आपने थोड़ा सा हिसाब लगा लिया, इतनी नमाजें हमारी कज़ा है, जब इतनी नमाजें आपने जोड़ ली और उसमें अगर 100 नमाजें आपकी कज़ा है, एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, और 100 में से अगर आपने कह दिया आज मैं जो है 20 पढ़ लूंगा, 5 रातों में 100 रकात नमाज अदा हो जाएगी आपकी। कितना आसान तरीका है। 20-20 रकात अगर अदा करेंगे आप तो आपकी 100 नमाजें, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आपको मिसाल देकर कि 100 नमाजें आपकी कज़ा है, 5 रातें आई, अगर 20-20 पढ़ेंगे तो आपकी 100 रकात नमाज अदा हो जाएगी। आपका फर्ज और वाजिब भी आपके जिम्मे से उतर जाएगा और रमजान की रातों में जागने का सवाब भी आपको मिल जाएगा। कितनी बड़ी बात है। शहरी में तो आप उठते हैं कि नहीं उठते? बहुत से लोग तहज्जुद पढ़ते हैं, बहुत से लोगों को नहीं पता तो नहीं पढ़ पाते, लेकिन 2 दिन बचे हैं, अगर इसमें आप तहज्जुद भी पढ़ लेंगे तो और अच्छा रहेगा। सुबह आप शहरी के लिए उठते हैं कि और दिनों में तो इतनी जल्दी आदमी उठ नहीं पाता, नमाज फजर के लिए उठता है, तहज्जुद का वक्त चला जाता है, लेकिन शहरी में जिस वक्त हम उठते हैं रमजान में, उस वक्त तहज्जुद का वक्त होता है। अगर आपने 2 रकात नमाज तहज्जुद पढ़ ली, सुभान अल्लाह, तो कितना बड़ा सवाब पाएंगे आप। रमजान की रातों में सिर्फ 2 रकात पढ़ ले आप, ज्यादा वक्त नहीं, वैसे ज्यादा से ज्यादा 8 पढ़ सकते हैं, कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 8। आवाम में मशहूर ये है कि 12 रकात पढ़ी जाती है, 12 भी अगर पढ़ लेंगे तब भी आपको सवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जैसे कि आजकल एक फिरका चल रहा है बहुत ज्यादा नमाजी तरावी के ताल्लुक से, बोले हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सुन्नत है ये तरावी, उन्होंने जो है जमात के साथ है, पहले 8 रकात होती थी तरावी, 8 रकात पढ़ते हैं, और हम लोग कितनी पढ़ते हैं? 20 पढ़ते हैं ना हम लोग, कितनी पढ़ते हैं? अगर 8 पढ़ के चले गए तो 20 का सवाब मिल जाएगा। बोलो भाई, हमें हमसे अच्छा तो कोई है ही नहीं यार, हम तो बड़े फायदे में है और समझ नहीं रहा है आदमी, खामो खाम बहस करता आदमी। 8 रकात पढ़ के चले गए तो क्या 20 का सवाब मिल जाएगा? नहीं ना। और अगर 20 पढ़ ली तो 8 का भी मिल जाएगा है। 8 के दायरे में आ रही 20, और 20 के 8 के दायरे में 20 नहीं आ रही, बल्कि 20 के दायरे में 8 है। अगर 20 पढ़ ली तो 8 भी आ जाएंगी, 10 भी आ जाएंगी, 12 भी आ जाएंगी, और 8 पढ़ने के बाद 10 थोड़ी आ जाएंगी। तो इसलिए 20 अच्छी है, सुभान अल्लाह, 20 पढ़ा करो, 20 पढ़ा करो, कहने में मत आओ, समझे आप। हाँ, जिनको पता करना वो हदीस उठा करके देखे या हमसे आकर के आके पूछे आप कि भाई ये मामला क्या है, तो हम बताएंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, सहाबा के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, हुजूर से सच्ची गुलामी और सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमे तय्यबा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला